السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو نالج فیکٹری۔ دوستو، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے ٹک ٹاک کے بارے میں نہ سنا ہو۔ ٹک ٹاک اس وقت دنیا کی مشہور ترین اپلیکیشنز میں سے ایک ہے۔ ٹک ٹاک ایک ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن ہے جس کو 500 ملین سے بھی زائد دفعہ ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے، لیکن بہت کم لوگ ٹک ٹاک کی اور اس کے بنانے والے کی کہانی جانتے ہیں۔ آج یہ آدمی چائنا کا 9واں امیر ترین آدمی ہے۔ یہی کہانی میں آپ کو اس ویڈیو میں سنانے جا رہا ہوں۔ ٹک ٹاک کو بائیڈیس نامی چائنیز کمپنی نے بنایا۔ اس کمپنی کا مالک اور فاؤنڈر یعنی ٹک ٹاک کو بنانے والا آدمی زینگ یمنگ ہے۔ 36 سالہ زینگ یمنگ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ چائنا کی ننکا یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد 2008 میں اس نے مائکروسافٹ جوائن کر لی، لیکن اس کا دل وہاں بھی زیادہ نہیں لگا۔ جلد ہی اس نے مائکروسافٹ چھوڑ کر فینفو نامی ایک نئی کمپنی جوائن کر لی، لیکن یہ کمپنی چل نہیں سکی اور زینگ جاب لیس ہو گیا۔ اس کے بعد زینگ نے اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی، لیکن 2011 میں ایک آئیڈیا نے اس کی زندگی تبدیل کر دی۔ زینگ نے نوٹس کیا کہ چائنا اور باقی دنیا میں لوگ کمپیوٹر سے زیادہ موبائل فون یوز کرتے ہیں، اور اسی آئیڈیا کو لے کر زینگ نے 2012 میں بائیڈیس نامی ایک کمپنی بنائی۔ یہی وہ کمپنی ہے جس نے آگے چل کر ٹک ٹاک کو بنایا اور زینگ کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئی۔ دوستو، بائیڈیس نامی یہ کمپنی موبائل ایپلیکیشن بناتی تھی، لیکن زینگ کے سامنے ابھی بھی بہت سی مشکلات تھی۔ بائیڈیس کمپنی نے جو اپنی پہلی ایپلیکیشن بنائی اس کا نام نہنڈن زائے تھا، لیکن اس ایپلیکیشن کو کسی مسئلے کی وجہ سے چائنا کی حکومت نے بین کر دیا تھا، لیکن زینگ نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ ایک ایسی ایپلیکیشن بنانا چاہتا تھا جو چائنیز لوگوں کو ان کے موبائل فون میں دن بھر کی خبریں دیتی رہے۔ زینگ نے کئی انویسٹر سے بات کی کہ وہ اس ایپلیکیشن کو بنانے کے لیے زینگ کو پیسے دیں، لیکن اس کو ہر جگہ سے انکار ہی سننے کو ملتا تھا۔ زینگ نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ مائکروسافٹ جیسی کمپنی نے اچھی خاصی نوکری چھوڑ کر دھکے کھا رہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے رسک تو لینا ہی پڑتا ہے۔ آخرکار 2012 میں ایک شخص زینگ کی کمپنی میں پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس طرح زینگ نے پیٹو نامی ایک نیوز ایپلیکیشن بنا لی۔ اگلے 2 سالوں میں اس ایپلیکیشن کو 1,30,00,000 لوگ استعمال کر رہے تھے، اور زینگ کو بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ دوستو، اب آتے ہیں ٹک ٹاک کی طرف۔ سپٹمبر 2016 میں زینگ کی کمپنی بائیڈیس نے ڈوئن نامی ایک ایپلیکیشن بنائی۔ یہ ایپلیکیشن دراصل ٹک ٹاک ہی تھی، جس کو چائنا میں ڈوئن کہتے ہیں، اور آج بھی وہاں یہ اسی نام سے استعمال کی جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایپلیکیشن چائنا میں بہت مشہور ہو گئی، اور کروڑوں لوگوں نے یہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی تھی۔ زینگ نے اب سوچا کہ کیوں نہ اس ایپلیکیشن کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے، اور یہی سوچ کر اس نے سپٹمبر 2017 میں اسی ایپلیکیشن کو ٹک ٹاک کے نام سے دنیا بھر میں لانچ کر دیا، اور پھر کچھ ہی مہینوں میں ٹک ٹاک باقی دنیا میں بھی مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ چائنا میں لوگ اس کو ڈوئن کے نام سے ہی استعمال کر رہے تھے۔ نومبر 2017 میں زینگ نے میوزک کلی نامی مشہور ایپلیکیشن جو ٹک ٹاک جیسی ہی تھی، اسے $1 ارب میں خرید لیا، یعنی تقریباً 150 ارب روپے میں۔ زینگ نے میوزک کلی ایپ کو ٹک ٹاک میں تبدیل کر دیا، یعنی اب دنیا میں ٹک ٹاک جیسی ایپلیکیشن کا کوئی بڑا کمپٹیشن نہیں تھا۔ دوستو، ان تمام باتوں میں حیران کن بات یہ تھی کہ اس دوران زینگ کا اپنا کوئی ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ موجود ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ یہ صرف ینگز لوگوں کے لیے ہی ہے اور یہ کافی بڑا ہو گیا ہے۔ لیکن اس نے آفس میں سارے امپلائیز کو ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے کہا ہوا تھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ تھی کہ ان امپلائیز کو اپنی ویڈیوز پر سے اچھے خاصے لائکس لانے پڑتے تھے، ورنہ ان کو آفس میں ہی پش اپ لگانی پڑتی تھی۔
دوستو آج ٹک ٹاک 75 زبانوں میں اویلیبل ہے اور دنیا کی مشہور ترین اپلیکیشنز میں سے ایک ہے، اور زینگ یمنگ چائنا کا نواں امیر ترین انسان ہے۔ اس کی دولت کی مالیت 13 ارب ڈالرز ہے، یعنی 2000 ارب روپے۔ دوستو اگر آپ کو زینگ یمنگ اور ٹک ٹاک کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ مزید اچھی نالج سے بھری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسٹے سیف، اللہ حافظ۔